سب سے پہلے جی آپ سب کو السلام علیکم، گڈ ایوننگ. اور ہم مقامی چرچ سینٹ فلپ چرچ سے ہمارا تعلق ہے، پاسبان ہوں یہاں پہ. اور آج ہمارے ایلڈر صاحبان اور میں خود اپنے بھائیوں کے ساتھ مولانا ناصر مدنی صاحب کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں. اور اس سے بڑھ کے ہم اس سارے سانے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایک مذہبی رہنما پہ اس طرح کا تشدد کرنا نہایت شرم کی بات ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہم ناصر مدنی صاحب کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں ان کے ساتھ پورے شریک ہیں کہ جن لوگوں نے یہ گرونی سازش کی ہے ان کو حکومت وقت ان کے ساتھ تمام طرح کی جو قانون اجازت دیتا ہے وہ ان پر سزا لاگو کرے، تاکہ آئندہ کسی مذہبی رہنما پہ اس طرح کی گرونی سازش کو اور اس طرح کے کام سر انجام دینے کو کوئی شخص اپنا قدم نہ اٹھا سکے. ہم مسیح تمام اپنے بھائی ناصر مدنی صاحب کے ساتھ برابر کے اس دکھ میں بھی، اور ان کے جسم پہ جو پریس کانفرنس کے درمیان تشدد کے نشانات ظاہر کیے گئے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ کا خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے اپنے بندہ کو اپنی محافظت بخشی، اور تاکہ آج یہ اپنے خیریت سے خاندان میں، بہن بھائیوں میں، والدین میں، دوست احباب میں تا حیات زندگی میں موجود ہے. اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام طرح کی شر پسندی کی روحوں کو پامال کرے اور ملک پاکستان میں امن اور سلامتی رکھے. اور جب پوری دنیا کرونا وائرس کی مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو، ہمارے شہر لاہور کو، ہمارے ملک پاکستان کو اور تمام دنیا کی اقوام کو اپنی سلامتی بخشے، تاکہ یہ جو آفت ہمارے کرداروں کے سبب سے اور ہمارے اعمال کے سبب سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرے، اور یہ کرونا وائرس کی مرض بھی ہماری زندگی سے ختم ہو، جس کا خوف آج تمام بنی نوع انسان پہ ٹھہرا ہوا ہے. کیونکہ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، بلکہ مارنا تو چاہتا ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا. لیکن جب ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری روش اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی تو ضرور ہے کہ ہم اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے. میں ایک بار پھر پادری آئی بی راکی، ڈائسس آف ریورنڈ چرچ پاکستان کا سینٹ فلپ چرچ کا پاسبان ہوتے ہوئے اس بات کی جو مولانا جناب ناصر مدنی صاحب پر جو حادثہ سانحہ پیش آیا ہے، اس کی بھرپور اپنے ایلڈر صاحبان کے ساتھ مل کر بھائی مانویل، بھائی صداقت، بھائی اقبال، بھائی آکاش کے ساتھ مل کر اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے، قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے ملک پاکستان میں اور بیرون ملک میں کثرت کے ساتھ استعمال کرے. گاڈ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. میں بہت مشکور ہوں عزت مآب عظیم عیسائیوں کے مذہبی رہنما، مسیحوں کے مذہبی رہنما جناب روکی پادری صاحب. جس طرح میں اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے سفر کرتا ہوں، اسی طرح ہمارے مذہب میں ہمیں مولوی کہتے ہیں لوگ، اور ان کے لوگ ان کو پادری کہتے ہیں. میں اپنے گھر میں مسیحی برادری کی یہ محبت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، کیونکہ پاکستان میں ماں مریم کی شان پہ سب سے زیادہ سپیچز نیٹ کی دنیا میں میری ہی ملیں گی. اور میں بتاتا چلوں پادری صاحب سے، روکی صاحب میرے مسیحی برادری سے آج کے تعلق نہیں ہے. میرے ابو کے سب سے دوست اچھے جو اب بھی آج ادھر میرے گھر میں آئے تھے، وہ منو مسیح، وہ اب بھی اس چرچ کے ساتھ گلی میں رہتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ آنا جانا ہے. دوسرا یہ بھائی ہیرا صاحب بیٹھے ہیں، برکت مسیح کے بیٹے، ان کے اتنے ہمارے تعلقات ہیں کہ میرے گھر کا سارا یہ پینٹ
یہی کرتے ہیں، جب بھی گھر کا کام ہوتا ہے یہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا ایک برتن میں کھانا پینا ہے، یہ گواہ ہیں، اور ہمارے گھر میں جو بھی چیز ہو ادھر سے ادھر آتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے، ہماری خوشیاں غمیاں شادی میں ہم ایک دوسرے سے نیندرا پاجی پنجابی جنہوں کہندے ساڈی وہ بھی ہے، اور میں آج وہ پرانے ہمارے بزرگوں کے نام مجھے آج بھی یاد، مجھے تو نہیں پتا تھا آپ آ رہے ہیں میرے پاس، پانا مسیح، دیپا مسیح، یہ پرانے بزرگ پانا ممبر ہندے سی مسیحی برادری دے، تو میں ان کے نام آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے، میرے والد محترم اس جگہ پہ کونسلر تھے، تو میں آپ کو اپنے پاس پا کر بہت خوش ہوا ہوں کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا اس میں آج سکھ کمیونٹی کے سربراہ ننکانہ صاحب سے متولی میرے گھر میں پروفیسر کلیان سنگھ تشریف لائے، اور چورا شریف سے آستانہ عالیہ چورا شریف پیر سید کبیر علی شاہ صاحب کے بیٹے پیر سید سبطین حیدر شاہ صاحب حافظ اللہ، وہ بھی میرے گھر میں آستانہ عالیہ چورا شریف کی طرف سے تشریف لائے، تو آپ کا آنا بھی میں اپنے لیے باعث تسکین سمجھتا ہوں کہ پوری مسیحی برادری کی طرف سے مجھے یہ جو محبت کا دعائیہ پیغام ملا ہے میں اس کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا، اور میرے یہ رہائش کے قریب جو 2 گرجے ہیں، ان دونوں گرجوں کے جو بھی عبادت گزار ہیں اور متولیان ہیں، ان سب سے ہمارے گھریلو تعلق ہیں، اور ہمارے پرانے تعلق ہیں، میں نے نام بتا دیا، آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ میں نے اپنے ذہن میں فوراً ان کے نام لے آئے۔ اللہ آپ کا معین ناصر ہو، اور میں آپ کو تا دیر یاد رکھوں گا۔ شکریہ۔